الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین واشرف المرسلین وسید المرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد الصلاة والسلام على الإمام الحق بالحق مع الحق إلى الحق على الحق وسيء الرسول وبعض علم الرسول وعلي علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی صلوات پڑھا دعا کے پروردگار عالم ہم سب کے گزشتگان خصوصاً مرید حسین صاحب اور دیگر مرحومین کی مغفرت فرمائے اور جتنے بزرگان یہاں تشریف فرمائیں کی عمر دراز فرمائے ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے میں گزارش کروں گا جو افراد یہاں بیٹھے ہیں اگر سامنے آ سکیں تو بہت بہتر وہ ایک آواز بلند صلوات پڑھتے ہوئے صلی اللہ آغاز ایام فاطمیہ ہے اور سال کا بھی آغاز ہے یعنی جو پروردگار عالم نے کچھ نعمات ہمیں عطا کی ہیں کچھ نعمتیں جو پروردگار عالم نے عطا کی ہیں توجہ چاہوں گا آپ کی جو نعمتیں پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہیں ان میں سے بعض نعمتیں نعمت عظمیٰ ہیں اور جب یہ پوچھا گیا کہ یہ نعمت یعنی کھانا نعمت ہے پانی نعمت ہے پیسوں کا مل جانا دولت کا مل جانا گھر کا مل جانا یہ تمام چیزیں نعمت ہیں لیکن کیا ہے جو نعمت عظمیٰ ہے یعنی جس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں جب امام معصوم سے سوال ہوا یہ کون سی نعمت ہے تو فرمانے لگے ہماری ولایت نعمت عظمیٰ ہے یہ اہل بیت یہ چارہ معصومین یہ خاندان ولایت عظمیٰ ہے اور کیونکہ ذکر حضرت زہرا ہے اور آپ کی توجہات بھی بھرپور ہیں جب کوئی انسان اپنے گھر سے اٹھ کر فرش عزا پر آ جاتا ہے تو وہ فرش عزا پر نہیں آ رہا وہ کہاں آ رہا ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو توجہ چاہتا ہوں جب وہ فرش عزا پر آ جاتا ہے تو اس فرش عزا پر بعض فرشتے ہو کر دوبارہ جاتے ہیں اوپر اور جب آسمان پر پہنچتے ہیں تو دوسرے فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس سے ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے پہلے نہیں سنی جو خوشبو ہم نے پہلے نہیں سنی جو تمہارے پاس سے خوشبو آ رہی ہے تو کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے ہم کہاں گئے تھے کہاں گئے تھے ہم مجلس حسین میں گئے تھے ہم مجلس حسین میں گئے تھے اور وہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے چلو اب وہ آتے ہیں آنے کے بعد خصائص حسینیہ میں شیخ جعفر شستری اس کو لکھ رہے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو آنے کے بعد مجلس تمام ہو چکی ہے مجلس ختم ہو گئی لیکن مجلس ختم ہونے کے بعد جہاں عزادار بیٹھتے ہیں فرشتے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں اور ویسی ہی خوشبو آتی ہے جو مجلس میں بیٹھتے تھے بالکل اسی انداز کی اس کے آگے شیخ جعفر شستری لکھ رہے ہیں کہ یہ جب کوئی کربلا جاتا ہے اور کربلا جانے کے بعد امام حسین کی زیارت کرتا ہے اور امام حسین کی جب وہ زیارت کرتا ہے تو اس مقام کو جہاں ذریعے حضرت امام حسین ہے اس
اس جگہ کو کہتے ہیں قبہ حسینی. جو میرے کمسن ساتھی ہیں ان کے لیے اس جگہ کو کہا جاتا ہے قبہ حسینی. قبہ حسینی کا مطلب کیا ہے؟ قبہ حسینی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاں پر اس مقام پر حسین ظاہری طور پر موجود ہے. اس مقام پر حسین ظاہری طور پر موجود ہے. قبہ حسینی کا مطلب یہ کہ یہ وہ مقام ہے کہ اگر اس سے باہر انسان نکلے اور یہ سوچ لے کہ شاید میرا کوئی گناہ باقی رہ گیا ہے تو یہ شرمندہ ہوگا. اگر صرف یہ سوچ لے کہ میرا کوئی گناہ باقی رہ گئے. اور اسی طرح پھر جب حج کرتا ہے انسان تو مینا میں اور اس جگہ اس مقام پر بھی کہا گیا کہ اگر سوچ لے ان دو مقام کے علاوہ ایک اور مقام ہے جہاں آقا لکھتے ہیں کہ اگر اس مقام پر انسان سوچ لے کہ اس نے کوئی گناہ کیا اور وہ گناہ ختم نہیں ہوا. جب ان سے پوچھا گیا یہ تیسرا مقام کون سا ہے تو فرمانے لگے فرش عطا. جو ہے آپ کی فرش عطا وہ مقام ہے, وہ جگہ ہے کہ اگر انسان یہاں آئے اور آ کر دعا مانگے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کی دعا رد ہو جائے. ہو نہیں سکتا کہ اس کی دعا رد ہو جائے. دو طرح کے معجزات ہوتے ہیں اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے. ایک معجزہ ہے, معجزے کا مطلب پہلے بیان کروں. معجزہ کہتے ہیں غیر عادی چیز کو, یعنی جو ہر انسان نہیں کر سکتا, یا تو ائمہ کریں گے یا معصومین کریں گے, اسے کہتے ہیں معجزہ. اچھا معجزہ ہوتا ہے دو طرح کا. ایک معجزہ ہے غیر دائمی. حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا بنا, اس نے اپنا کام تمام کیا اور ختم. اس کے بعد وہ معجزہ دوبارہ ہوگا. وہ حضرت موسیٰ معجزہ دکھا سکتے ہیں لیکن وہ معجزہ اس وقت کا تھا. حضرت عیسیٰ نے اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیا. جیسے ہی مردہ زندہ ہوا ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ وہ مر جائے گا. توجہ ہے آپ کی؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ مر جائے گا. لیکن ایک معجزہ ہے جو دائمی معجزہ ہے, جو کبھی ختم ہونے والا معجزہ نہیں ہے. اور وہ معجزہ کیا ہے؟ اور وہ معجزہ اتنا ہے فقط رسول اللہ پر, اور وہ ہے قرآن مجید. وہ معجزہ ہے قرآن مجید. امام جعفر صادق علیہ السلام, مجھے معلوم ہے آپ اس سے بلندر صلوات پڑھ سکتے ہیں, بلندر صلوات. جب امام سے سوال ہوا کہ قرآن کے معنی کیا ہے, توجہ ہے, قرآن کے معنی کیا ہے, قرآن کا مطلب کیا ہے, قرآن کا مفہوم کیا ہے, یہ جو ہم زندگی بھر پڑھتے رہتے ہیں اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم اہل بیت کو جس طرح لے کے چل رہے ہو, جس طرح ذکر اہل بیت کر رہے ہو, اسی طرح ذکر قرآن بھی کرو, اسی طرح قرآن بھی پڑھو. تو اس قرآن کا معنی کیا ہے, اس قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں قرآن کا معنی اور قرآن کا مطلب یہ ہے پڑھا ہوا. قرآن کا مطلب ہے پڑھا ہوا. کیا مطلب پڑھا ہوا تھا؟ کوئی ایسا تھا جو اسے وہاں سے پڑھ کر آیا تھا. کہا کون تھا؟ کہا میرے چند رسول تھے اور علی تھے. یہ تو وہ ہے جو وہاں سے پڑھ کر آئے. ایک سوال محمد و آل محمد پرندر صلوات. یہ وہ مقام ہے. نعرہ
ان کو پڑھ کر آئی تھی، اسی لیے اس کا معنی بیان ہوتا ہے قرآن۔ اور جب پوچھا کیا مطلب کون، تب 2 شخصیات ایسی ہیں کہ جو اس کو وہاں سے پڑھ کر آئی تھی۔ اب اس بات کا کوئی عملی نمونہ بھی تو ہونا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھیں کہ کوئی ایسا ہے کہ جس نے ایسا دعویٰ کیا ہو، تو ہاں دعویٰ کیا تھا، کس نے کیا؟ جب آغوش محمد میں علی کو لیا ہے تو اس وقت یہی تو کہا، اے رسول اللہ یہ بتائیے توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں یا قرآن سناؤں؟ علی قرآن نازل نہیں ہوا لیکن قرآن سنا رہے، اس کا مطلب یہ علی وہ ہے جو قرآن وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں۔ علی وہ شخصیت ہے کہ جو قرآن وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں۔ 2 طرح سے قرآن نازل ہوا اور 2 طرح کے معجزے، اور اس کے بعد جو سارے فضائل آغا استاد انصاریان اس کو نقل کرتے ہیں۔ تھوڑی سی ایک مشکل فلسفے کی گفتگو ہے، کوشش کروں گا آسان کر کے اس کو بیان کروں کہ اگر ایمان علی کو، جو امیر المومنین کا ایمان ہے، اس ایمان کو کسی طرح ایک کیفیت میں لایا جائے، یعنی کسی چیز میں اس کو ڈھال دیا جائے، اس ایمان علی کو کیفیت میں لایا جائے، توجہ ہے آپ کی، اور اس کیفیت کے اندر لانے کے بعد اس کو بہت کم کر دیا جائے۔ ایک کیفیت میں لایا جائے گا، ایک شکل دی جائے گی، ایک چیز بنائی جائے گی اور اس کو اتنا اثر کر دیا جائے گا کہ وہ بالکل کم شمار ہو۔ کیفیت میں لانے کے بعد ایمان علی کو کمیت میں تبدیل کیا جائے، یعنی سب سے کم حصہ ایمان علی کا لے لیا جائے اور پوری دنیا کا مکمل ایمان لیا جائے۔ پوری دنیا کا، پوری کائنات کا مکمل، جتنا زیادہ وہ ایمان رکھ سکتے تھے وہ مکمل ایمان لیا جائے، اور لینے کے بعد اس کو آقا فرماتے کہ ایک پلڑے میں رکھا جائے وہ ایمان جو بالکل مختصر ہے، اور ایک پلڑے میں وہ ایمان رکھا جائے کہ جو پوری کائنات کا مکمل ایمان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ علی کے ایمان کا پلڑا پھر بھی بھاری دکھائی۔ کیوں؟ رسول اللہ نے خود فرمایا آج وہ جا رہا ہے جو کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان ہے۔ اور اس کے بعد خیبر میں کسی اور لقب سے یاد کیا جب ناد علی اتری، اس کے بعد ہر مقام پر علیحدہ علیحدہ طریقے سے یاد کر رہے ہیں، مسلسل امیر المومنین کو کوئی نہ کوئی لقب دیتے جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی فضیلت دیتے جا رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ اور علی کے پاس اتنی طاقت، اتنا حوصلہ، اتنی ہمت کہاں سے آتی تھی؟ علی کے پاس اتنی ہمت، اتنا حوصلہ، جب وہ جنگ کر رہے ہیں، جب وہ لوگوں سے لڑ رہے ہیں، تو اتنا حوصلہ علی کے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ اتنی طاقت علی کے پاس کہاں سے آ رہی ہے کہ وہ جنگ کر رہے ہیں؟ تو جب امام سے سوال ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہر جنگ علی کے نام ہو جاتی ہے، ہر جنگ علی جیت جاتے ہیں، ہر مقام علی کے ہاتھ میں ہے، تو فرمانے لگے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کے پاس جو طاقت ہے وہ پروردگار کی عطا کردہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس میں خصوصیت شامل یہ ہے کہ علی وہ روٹی کھاتے ہیں جو زہرا اپنے ہاتھ سے بناتی ہے۔ علی وہ روٹی کھاتے ہیں کہ جو حضرت زہرا اپنے ہاتھ سے بناتی ہیں۔ اور اب جب یہ تذکرہ آیا کہ جب علی نزدیک تھا کہ اس دنیا میں آئیں گے، اگر آپ کی توجہ ہے تو سناؤں، جب نزدیک تھا کہ علی اس دنیا میں آئے تو حضرت فاطمہ بنت اسد مسلسل احترام نبی میں اضافہ کر رہی ہیں۔ یہ دور ہے کہ جس وقت اعلان نہیں ہوا نبوت کا، اور اس وقت جب کبھی ان کے سامنے رسول خدا آ رہے ہیں جنہوں نے اعلان رسالت نہیں کیا، جیسے ہی ان کے سامنے آتے تو آنے کے بعد فاطمہ بنت اسد اٹھ کر ان کا استقبال کرتے۔ جب فاطمہ بنت اسد نے استقبال کرنا شروع کیا اور یہ سارا ماجرا، یہ سارا مرحلہ حضرت حمزہ نے دیکھا اور حضرت ابو طالب نے دیکھا، تو آپس میں پوچھنے لگے اور ہم لوگوں تک یہ بات پہنچانے اور سمجھانے کے لیے
یہ فاطمہ بنت اسد اس سے رشتے میں بڑی ہے، یہ فاطمہ بنت اسد محمد سے عمر میں بڑی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جب بھی آتا ہے تو یہ احترام میں کھڑی ہو جاتی ہے، جبکہ پہلے یہ سلسلہ نہیں تھا، یعنی پہلے یہ سلسلہ نہیں تھا۔ اب کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ اس طرح کا سلسلہ ہے۔ تو جب ان سے سوال ہوا، انہوں نے کہا مجھے اختیار نہیں رہتا، میں بے ساختہ کھڑی ہو جاتی ہوں، میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک طرف سے حضرت حمزہ نے تھاما اور ایک طرف سے حضرت ابو طالب نے تھاما، اور تھامنے کے بعد کہا کہ اب دیکھتے ہیں کہ کیسے آتا ہے اور تم اٹھ کر استقبال کرتی ہو۔ بس کچھ دیر گزری تھی کہ محمد رسول اللہ آئے اور فاطمہ بنت اسد ایسے کھڑی ہوئی کہ حضرت ابو طالب بھی ایک طرف ہٹ گئے، حضرت حمزہ بھی ایک طرف ہٹ گئے، یعنی سمجھ یہ آتا ہے وجہ کیا بنی کہ کھڑے ہوئے۔ تو کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ علی وہ ذات ہے جو شتم مادر میں نبی کی تعظیم کرے۔ علی وہ ذات ہے جو شتم مادر میں تعظیم نبی کرے۔ اور اس کے بعد جب اس دنیا میں آئے تو فرمایا میں تمہیں کیا سناؤں۔ اور جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو ہر آنے والے نے یہ سوال کرنا شروع کیا کہ کس پر گیا ہے یہ بچہ۔ ہمارے ہاں عموماً کسی کے اولاد ہو تو ہر شخص جا کے یہی تو سوال کرتا ہے کہ یہ بچہ کس پر گیا ہے۔ اب رسول اللہ سے ہر کوئی یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ ابو طالب کا بیٹا کس پر گیا ہے، اور رسول کسی کو کوئی جواب دیتے دکھائی نہیں دے رہے۔ ہمارے اگر کسی کی ولادت ہو، کوئی اس دنیا میں آئے تو آنے کے بعد ہم فوراً بتاتے ہیں یہ ننیال پر گیا ہے، یہ ننیال پر گیا ہے، لیکن وہاں رسول کچھ نہیں بتا رہے۔ جب رسول سے کہا بتائیے گا میں کیا بتاؤں، جب میں اس کی آنکھ دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں اے اللہ، جب میں اس کا ہاتھ دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یا اللہ، اور جب میں اس کا پورا وجود دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں ولی اللہ۔ تو میں کیا بتاؤں؟ اب یہ فضیلت ہے امیر المومنین کی۔ یہ سب اس وجہ سے بیان کیا کیونکہ ایک مقام پر آپ کو لے کے جانا چاہ رہا تھا۔ رسول گرامی قدر فرماتے ہیں کہ بحران عمیقان من العلم، دو عمیق گہری نہریں ہیں علم کی، اور وہ نہریں کون ہیں؟ اور فرماتے ہیں کہ وہ نہریں ایک علی ہیں، ایک فاطمہ ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے عرض کیا خصوصاً ساری فضیلتیں، یہ ساری فضیلتیں اس وجہ سے سنائی گئی، اس وجہ سے میں نے عرض کی کہ یہ تمام فضیلتوں کا منبع اور تمام فضیلتیں اگر موجود ہیں علی میں تو یہ تمام فضیلتیں موجود ہونی چاہیے حضرت زہرا میں، کیونکہ کیا کہا گیا کہ یہ دونوں ہم کف ہیں، یہ دونوں ہم پلہ ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی خصوصیت فاطمہ میں ہو اور علی میں نہ ہو۔ فضیلت کی بات ہو رہی ہے۔ اب کلما جب کبھی رسول آتے تھے اور فاطمہ تشریف لاتی تھی، رسول کہیں تشریف فرما ہوتے تھے، جب کبھی کلما جب بھی فاطمہ آئی یا رسول اللہ نے فاطمہ کو دیکھا تو ہمیشہ اٹھ کر استقبال کیا، اور اٹھ کر استقبال کرنے کے بعد فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور فاطمہ کو اس مقام پر بٹھایا جس مقام پر خود بیٹھتے تھے۔ اب توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ اب کلما جب کبھی، روایت کے الفاظ ہے جب کبھی، دنیا میں قید نہیں ہے، جب کبھی۔ اب ذرا سوچئے کہ امام باقر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، امام سے سوال ہوا امام محشر میں کس طرح سے سب کا ورود ہوگا، کس طرح محشر میں سب داخل ہوں گے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اعلان ہوگا این رسول اللہ، کہاں ہے رسول اللہ؟ اور رسول اللہ کو لایا جائے گا، ایک بلند مقام پر رسول اللہ کو بٹھا دیا جائے گا، ان کے نیچے جتنے افراد ہیں وہ تمام انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہا جائے گا ایک ایسا خطبہ سناؤ، خطبہ سنائیں گے، آواز آئے گی ایسا
معاملہ آئے گا، امیر المومنین ایک جگہ پر تشریف فرما ہوں گے، سارے اوصیاء ان کے نیچے بیٹھے ہوں گے، اور بیٹھنے کے بعد علی خطبہ ارشاد فرمائیں گے، پھر حسنین کریمین کا سلسلہ اسی طرح کا ہوگا. یعنی جتنی امتیں ہیں حضرت آدم سے لے کے اور امام مہدی تک، یہ جتنے لوگ ہیں، جتنی امتیں ہیں، جتنے افراد ہیں، اس وقت محشر میں موجود ہوں گے. توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی، یہ تمام افراد محشر میں موجود ہوں گے، اور یہ کہا جائے گا اب محشر میں سب آ چکے ہیں سوائے 4 یا 5 ہستیوں کے. روایت کے اختلاف کے ساتھ پھر اعلان ہوگا وہ 4 یا 5 کون ہیں. اعلان ہوگا اینا خدیجہ ابن خویلد، کہاں ہے خدیجہ کبریٰ، اور حضرت خدیجہ آئیں گی. اور پھر اعلان ہوگا کہاں ہے مریم و سارہ، پھر مریم و سارہ آئیں گی. اور پھر اعلان ہوگا کہاں ہے ام کلثوم، حضرت موسیٰ کی بہن، اور پھر ام کلثوم داخل ہوں گی. اور پھر سب سے آخر میں اعلان ہوگا کہاں ہے فاطمہ زہرا، اور پھر فاطمہ زہرا آئیں گی. بس یہ سارا آپ کو محشر کا معاملہ سنانے کی، روایت سنانے کی وجہ سے اتنی تھی کہ اب ذرا اس روایت کو سوچئے. کلما، جب کبھی فاطمہ آئی ہے تو رسول نے استقبال کیا ہے. اب محشر میں سوچئے کہ جب فاطمہ آئے گی تو رسول اللہ اٹھ کر استقبال کریں گے، اور جب رسول اللہ استقبال فاطمہ میں کھڑے ہوں گے تو علی کیسے بیٹھیں گے. علی بھی کھڑے ہوں گے، حسنین بھی کھڑے ہوں گے، تمام امتیں کھڑی ہوں گی. یعنی نتیجہ صرف اتنا ہے، فاطمہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی تعظیم میں ساری خدائی کھڑی ہو جائے. فاطمہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جس کی تعظیم میں ساری خدائی کھڑی ہو جائے. اور صرف ساری خدائی کھڑی نہ ہو، وہاں پر استقبال، اور استقبال کے بعد پوچھا گیا کہ فاطمہ زہرا، ہم نے تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا، تم جاؤ جنت میں. اب فاطمہ چلتی ہیں، اور چلنے کے بعد فاطمہ دروازہ جنت پر آ کر رک جاتی ہیں. اور رکنے کے بعد فاطمہ کہتی ہیں پروردگار عالم، تو نے مجھے مقام و منزلت عطا کی، آج میں اپنی حیثیت کو جاننا چاہتی ہوں. آج میں اپنی اوقات، اپنی وقت، اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہتی ہوں. تو کیا حیثیت پہچاننا چاہتی ہو؟ کہا اگر حیثیت پہچاننا چاہتی ہو تو جاؤ، اور جو کوئی تمہیں اپنا محب، اپنا عزادار، اپنا چاہنے والا دیکھے، اس دفعہ اسے چن کر لے آؤ. اور فاطمہ جاتی ہیں، ایک ایک کو چن کر فاطمہ زہرا لے کر آ جاتی ہے. جیسے ہی فاطمہ زہرا ان کو لے آئی، اب فاطمہ زہرا ایک مقام پر ہے، وہ تمام افراد، وہ تمام لوگ جن کو حضرت نے، بی بی نے جن کی شفاعت کر دی، وہ آنے کے بعد ایک مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں. اب وہ لوگ جو اب سے کچھ دیر پہلے گنہگار تھے، معصیت کار تھے، نہیں معلوم کس کیفیت میں تھے، اور اب وہ اس مقام پر آ چکے ہیں کہ وہ اللہ سے سوال کریں، اے اللہ، اب ہم بھی اپنی حیثیت پہچاننا چاہتے ہیں، اب ہم بھی اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہتے ہیں. تو حیثیت کو پہچاننا چاہتے ہو، جاؤ محشر میں جانے کے بعد جس نے تمہیں فاطمہ کے نام پر کچھ کھلایا اسے لے آؤ. جاؤ محشر میں جس نے فاطمہ کے نام پر تمہیں لباس دیا، کوئی تحفہ دیا، اسے لے آؤ. اے اللہ، غریب کہاں جائے، نہ اس کے پاس مال، نہ اس کے پاس تحفہ دینے کے لیے کچھ، وہ کیا کرے؟ پھر اللہ فرماتا ہے جاؤ جس نے فاطمہ کے نام پر تمہیں پانی پلایا اسے لے آؤ محشر میں. اب سنیے گا، جب مشہد مقدس آپ جائیں گے تو مشہد مقدس جانے کے بعد وہاں پر نادر بادشاہ کا مزار ہے. وہ نادر بادشاہ اپنی زندگی میں جب ائمہ معصومین سے منسلک ہوا اور ان سے نزدیک ہوا، نزدیک ہونے کے بعد اس نے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ مجھے امام حسین کی زیارت کرا. اور پہنچا وہ کربلا محلہ، اس نے امام حسین کی زیارت کی. وہ جو آپ نے سب کچھ سن رکھا ہے، اندھے کو کس طرح بینائی دی، نجف اشرف کا واقعہ. اور پھر پہنچا ہے امام حسین کے حرم، امام حسین کی زیارت کی.
جب زیارت کرنے کے بعد جانے لگا ہے کہ اب چاہا کہ میں جاؤں اور پلٹا ہے تو اس کے ایک وزیر نے آ کر اس سے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے دوبارہ اسی سلسلے کے لیے آگے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، حضرت امام حسین کے ایک بھائی ہیں عباس، اب چلو تمہیں عباس کی زیارت کرانی ہے۔ یہ بڑھتا ہے اور حضرت عباس کی زیارت کے لیے جب حضرت عباس کی زیارت کرنے پہنچتا ہے تو ایک رونے کی، گریہ کرنے کی آواز اس کے کانوں میں آتی ہے، اور وہ آواز یہ ہے، جب آواز بلند ہوئی اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر بلا کے لے کے آؤ کہ کون ہے جو گریہ کر رہا ہے۔ ایک شخص کو دیکھا، وہ شخص زیارت میں محب ہے، گریہ کر رہا ہے، توجہ چاہوں گا آپ کی، گریہ کر رہا ہے، زیارت میں محب ہے، اور گریہ کرتے کرتے حضرت عباس کو پکار رہا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، سپاہی گئے، اسے پکڑ کر لے کر آئے، اس سے سوال کیا کیا ہوا، کیا ماجرا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ میں عراق کا ہی رہنے والا ہوں اور اس کربلا معلیٰ سے کچھ دور میرا گھر ہے، کچھ دور میرا گاؤں ہے، اور عراقی لوگوں کا یہ رسم ہے، یہ رواج ہے کہ جب ان کی شادی ہوتی ہے اور رخصتی ہوتی ہے تو رخصتی کے بعد وہ کہیں اور نہیں جاتے، پہلے حرم عباس میں آتے ہیں، حرم عباس میں آتے ہیں۔ حرم عباس میں آنے کے بعد وہ حضرت عباس سے اپنا تبصر بڑھاتے ہیں، یہ کہتا ہے ہاں مجھے معلوم ہے تمہارے یہاں یہ رواج ہے، تمہیں کیا ہوا تھا؟ میں پلٹا تھا کہ حضرت عباس کی جانب آؤں، اور جب کربلا معلیٰ میں پہنچنے والا تھا اور نزدیک تھا کہ کربلا میں پہنچوں گا تو کچھ لوگوں نے ہمارا سارا ساز و سامان لوٹ لیا، حتیٰ میری زوجہ کو اٹھا کر لے گئے۔ اب جب یہ سب کچھ نادر بادشاہ نے سنا تو کہنے لگا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، میں ابھی اپنے سپاہی بھیجتا ہوں، توجہ چاہوں گا آپ کی، میں ابھی اپنے سپاہی بھیجتا ہوں، تم اس کا خط و خال بتاؤ، طریقہ بتاؤ، وہ اسے جا کر لے آئیں گے۔ وہ جوان کا عقیدہ دیکھیے گا، وہ جوان کہتا ہے تم اپنے سپاہی بھیجو گے، وہ لے آئیں گے، لیکن مجھے یہ بتاؤ میں تمہیں تمہارے پاس مانگنے کب آیا ہوں؟ میں تو مانگنے آیا ہوں عباس سے، اور مجھے یقین ہے عباس عطا کریں گے۔ اب کچھ دیر گزری کہ یہ گیا دوبارہ، اس نے طواف شروع کیا اور پھر رونے چیخنے کی آواز بلند ہوئی۔ جب رونے کی آواز بلند ہوئی تو دوبارہ بلایا گیا اس کو، اب دیکھا تو اس کی زوجہ اس کے ہمراہ ہے۔ اس کی زوجہ سے پوچھا تم کہاں سے ملی؟ تو اس نے کہا جب وہ مجھے لے جا رہے تھے تو میں نے چاہا کہ میں کسی طرح سے آزاد ہو جاؤں، اور جب میری نگاہ پڑی حرم حضرت عباس پر تو میں نے کہا کس کا واسطہ دوں کہ عباس مجھے رہائی نصیب کر دے۔ میں نے بارہا سوچا کہ کس کا واسطہ دوں، کس کا واسطہ دوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، بے ساختہ میرے اپنے الفاظ نہیں تھے، مجھے لگتا ہے میرے دل سے کہلوائے گئے، اور میرے دل سے ایک آواز نکلی کہ عباس تمہیں زینب کبریٰ کا واسطہ اس مجھے رہائی۔ پورے سال گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، اور صرف یہ کہتے ہیں کہ آج ایک بی بی رومال لے کر آئی ہے، لیکن میں آج یہ نہیں کہوں گا کہ حضرت زہرا رومال لے کے آئیں، میرا دل کہتا ہے امام حسین رومال لے کر آئے ہیں، کہ کون ہے جو میری دادی پر، کہ میری ماں پر گریہ کرے، کون ہے جو میری ماں پر گریہ کرے گا۔ امام حسن کے گھر سے نزدیک تھا مسجد کا دروازہ، لیکن امام بہت دور سے گھر اس مقام پر جایا کرتے تھے، ایک گلی سے مدینے کی امام گزرتے نہیں تھے۔ جب بار بار پوچھا گیا کیا معاملہ ہے، آپ اس گلی سے گزرتے کیوں نہیں ہیں، یہ آپ کے گھر سے نزدیک ہے، تو کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، اپنی ماں کے ساتھ گزر رہا تھا، ایک ظالم نے میری ماں پر ہاتھ اٹھایا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا آئندہ میں اس گلی سے نہ گزروں گا۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں، امام حسین اپنی ماں کا پرسہ لینے آئے ہیں، اور جب جناب
چلی گئی ہے. تمہارا حق ہے کہ تم گریہ کرو، بلند آواز سے گریہ کرو، لیکن تمہاری ماں کی وصیت ہے کہ فلاں فلاں کو معلوم نہ ہو جائے کہ فاطمہ اس دنیا سے جا چکی ہے. کہا کیا کرے بابا؟ کہا جب تمہاری آواز بلند ہونے لگے تو اپنی آستینوں کو اپنے منہ میں رکھنا، اور جب تم گریہ کرو گے تو تمہاری آواز کم ہو جائے گی. یہ کہنے کے بعد علی چلے ہیں فاطمہ کو غسل دینے، اور غسل دینے پہنچے ہیں. جو علی ابھی کہہ رہے تھے کہ بلند آواز سے نہ رونا، علی نے ایک آواز بلند کی. کیا ہوا علی؟ ابھی بچوں کو روک رہے تھے. فاطمہ نے نہیں بتایا، فاطمہ کی پسلیاں زخمی. انا للہ و انا الیہ راجعون. خداوند متعال ہماری اس مختصر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بانیان مجلس کے جبار ملک مرید حسین اور اللہ بخشاب کے لیے ایک فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، دعا ہے مولا کرام بانیان مجالس علوم مغفور نواب ملک مرید حسین صاحب دے والد درجات بلند فرماوے. تمام سادات عظام کا دورہ یا مولا منظور دے مقبول فرماوے. سید الذاکرین واجب الاحترام سید علی شاہ صاحب کہ جو میرے سے مندو فوراً بعد شمال پاکستان ذاکری دنیا کا بہت بڑا نام واجب الاحترام عزت ماب شہید شاہ فضل نور صاحب قبلہ و کعبہ بابا سید مرتضی عاشق شاہ صاحب لوٹیاں والا قاری الگر صاحب ذاکر آل محمد جناب علی سمبا نورہ صاحب بیہم قاری الگر صاحب خزینت الگر صاحب آبروہ قصیدہ جناب کامران حیدر بیہ صاحب لاہور ذاکر مصفر شاہ جناب حبدار حسین قریشی صاحب خانوار اور عزیزی مرشان مجلس اعداد افریقہ خان شہباز پاکستان قاری الگر صاحب بابا سید محمد حسین شاہ صاحب بنگلہ یاسمین 2000 سالانہ مجلس اعداد کاروی انشاءاللہ مولا دے عظیم خان تشریف فرما سے اور محرم صاحب بھرنے کے دوران جناب ملک سکلین عباس گھلو صاحب انشاءاللہ ٹھیک دو گرہ بجے کتاب فرمے سے تمام مومنین کو گزارش ہے شرکت فرما کے ثواب عظیم حاصل کرے. سو واجب الاحترام سید آدھا بابا سید علی شاہ صاحب انہیں تو فوراً بعد بحرن صاحب ذاکری دنیا کا بہت بڑا نام بابا سید مرتضی عاشق شاہ صاحب لوٹیاں والا بار محمد وآل محمد بلندر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جدل مہار تہتے نادے علی 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 مسلم میں تو ہر طرح مستد شاہ علی نام علی تا سنتے ہیں بڑے دور سے بڑی تصدیق و فرد محمد سے دور سے رب صلی اللہ محمد وآل محمد یا اللہ یا محمد توسطی بارما سردارہ ای پرسا تپور فرما سارے امیر فرمے تو بارما سردارہ پانیان دے جتنی پردور دور دے انہیں دے درجات قوت فرما کربلا علی سندن نصیب فرما مسافر شام بھی ہے پرسا تپور فرما کتنی مومن موالی بیمار اندت واسطی بیمار کربلا دا واسطی سونی سیاہ عطا فرما سرے ماما دیوی تطور ہے تطور فرما علی اور اللہ پڑھنا لدی حفاظت فرما سری پہلی دے آخری دعائے سری امام زمانہ تا جلدی ظہور فرما اللہ بھامے سردار تا بیڑا بس ہوئے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ لنا بناتے سارے آتو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسینیہ
इनारत ज़रूरत हुसैनियत हुसैनियत यज़ीदियत यज़ीदियत अहल बैत के दुश्मन ते लानत या मेरी सहन उठाने वाला मलून ते लानत नारे हैदरी दूसरा नारा हैदरी तीसरा नारा हैदरी चौथा नारा हैदरी पंजवा वाजे वाजे नारे हैदरी अल्लाह पाक ने तोरे कबूल फरमाए इमाम ज़माना तो तुम्हें तई तमीने दा मौसाफ दा फरमाए ए याद में थोड़े देर थोड़ी दी हाज़री सारे दा पूरा जलाव होता है तवज्जो मेरे पसंद याद हुसैन बहुत में न पेड़ जितने हैं पिनने मंदने मदीने वाले सीधे पड़े ना पाल एबड़े करीम ज़ाकिर निमन मामली तवज्जो मेरे पासे मुबारक ने हाथ खा बेहतर बातें बात में न पेड़ जितने हैं इवन ज़िक्र अली का शेर जितने हैं सिर हलाक रहते यारा नारे हैदरी बात में न पेड़ जितने हैं ज़िक्र अली का शेर जितने हैं लगाते नारा बाकिर हरामी हलाली नखेर जितने हैं नारे हैदरी इमाम ज़माना को कई कमीने ना मुखार ना फरमाए मसले रहो जेकी कोई देला देती वो मसले रहो ई देले आर शरीक होता है पीने मंदने ई दरवाजे पे नबी सवाली है मदीने के सिर पर लग पार तवज्जो मेरे पासे ई देले आर शरीक होता है ई देले आर शरीक होता है ई दर पे मंदे भी होता है जाते नी सफा का कारी कानून है लगले ठीक है नारे हैदरी ऊंची सलवार पढ़ो पढ़िए खदिया अल्लाह वजला बनाया
ظاہری دنیا کا بہت بڑا نام بابا سید مرتضی عاشق شاہ صاحب روٹیاں والا، ذاکر آل محمد جناب علی سلمان گورنر صاحب، قاری اور قصائی جناب کامران حیدر بیے صاحب لاہور، جناب عبداللہ حسین قریشی صاحب، شمال پاکستان بابا سید محمد حسین شاہ بنگلہ یاسمین، 13-14 شہبان دن در ملیلات، امام بارگاہ سجادیہ جناب جواد حسنین عباس حیدری صاحب درو، جشن پاک وسیدی دو جناب کامران حیدر بیے صاحب لاہور، جناب عباس رضا جنوی صاحب لاہور، جناب ملک نحید عباس جنگ صاحب کی کافر میسر، 15 رجب اسے امام بارگاہ مجلس اعلاؤسی ملک محسن رضا تہین، ملک عمران مختار خودکر عارف عباس بلوچ، بانی جناب مقبول حسین صاحب کو مجلس اعلاؤسی شرکت فرما کے ثواب عظیم حاصل کے سواجب الاحترام عزت امام شباب پاکستان بابا سید مرتضی عاشق شاہ صاحب روٹیاں والا بار محمد والے محمد بلند در صلوات۔ ایک مومن
40 دی عمل کرتا رہیا تے دعا ہی کا منگتا رہیا میرے مالک میں جینے جنت دیکھنا چاہنا تے جنتی لوگ ہی دیکھنا جینے جنت دیکھنا چاہنا جنتی لوگ دیکھنا اے بھی سننا میں جنت دے اے بھی سننا میں جنتی لوگ جیڑا انہوں میں دے انہوں واپسی دا پروگرام وہ آن نہیں دسے گا کہ جنت کی ہو گئی تے جنتی لوگ کی ای وجہ تمہیں فیصلہ کیتے جو میں جینے جنت دیکھنا چاہتا لیکن سانس بالکل چیز مہربانی شکریہ اس وجہ تمہیں فیصلہ کیتے جو میں جینے جنت دیکھنا چاہتا سردی کے موسم میں جتنا لوکارا بیٹھی بیٹھے ہو بیٹھ جاؤ جتنا ہاتھ بدی بیٹھے ہو بدی کیونکہ میں مجلس مومنان دے ہاتھاں کو لے کے نہیں پڑھتا میں مومنان دے چہرے کو لے کے مومن دے چہرے کو پتہ لگنا ہے جو کتنی محبت کتنے پیار کتنے خلوص نہ بیٹھا سکتا میری ہر چہرے کی نگاہ ہے بڑی محبت بڑے پیار بڑے خلوص نہ بیٹھے سمجھے ہو کہ میں پہلی 17ویں بڑی محبت نہ لاکھا لگا 40 دی عمل کرن دے بعد ایک زیارت ہوئی امام رضا ہوئی جنت دیکھنا چاہنا جنتی لوگ دیکھنا چاہنا آج سرکار بارے نوکر دی حسرت ہے جینے جنت دیکھنا جنتی لوگ دیکھنا مومنت پرساوینا بھئی جنت کی ہو جائیں جنتی لوگ کی ہو جائیں اتنے ہاتھیں جن ہاتھاں دے مولا رضا دی محل دیئے گئے مولا دی پیشانے جو کیا دے مومن اگر جینے جنت دیکھنا چاہنے جنتی لوگ دیکھنا چاہنے اے صبح دی نماز میرے حرم تلے آپنے تک جنت دی نظر آسی جنتی لوگ بھی ہو جائے ایک بندے مولا لکھ کے سوال کیتا مولا مومن دی کوئی نشانی کہنے مومن دی ویرون کوئی نشانی مولا فرمائندے مومن دی پہلی نشانی ہے مومن مومن واسط خیر بندے مومن مومن واسط کیا کرتے خیر بندے عام روٹینی جڑے سا گھٹے تھے بیٹھے ہوں سردی دے موسم ہوئے آپ نے کو بلدی پہ ہوئے جیسا ایک بیک پاتے ہیں 140 تے جلدی کوئی ہو ایک بیک پاتے ہیں فلان سارے واسطے کیڑی خیر مندے جو سمون دے واسطے خیر مندے مولا فرمندے ہوتے دے واسطے خیر نہیں مندہ تباتی دون دے واسطے خیر انہا جلتے کون نہیں دیونا انہا جلتے کو سچو رہے مولا فرمندے سارے منن والا پہلے تو کسی نال زیادتی کرتے ہیں انسان ایک خاکی اگر کوئی انہیں کو ہو گئی ہے اتنا تک پتہ ہے جو ہے سارے بننا رہا مولا فرمائے ساری وجہ تو معاف ہمیشہ معاف کرنا رہا مولا فرمائے تیرے انسانی جذبات
اگر تیرے کنٹرول نہیں تھی دے تو معاف نہیں کر سکتا تے سوچ ہی دے میں بدلہ گرنے اور میں دے تو ساڑھا لگ دے وہ بھی ساڑھا لگ دے تو ساڑھا پیارے وہ بھی ساڑھا پیارے بدلہ تو نہ گن وہ فیصلہ سچو نہ تے چھوڑ دے تیرے ہاں کی تے سچو نہ بہتر فیصلہ ایک بندہ مولا لیتے کور بیٹھا ہوں کہ مولا میرا دشمن ہونے والا سمجھے تو منافق میرا دشمن کوئی نہیں تو منافق تو ہر میں بچے رکھنا کچھ اب نہیں بولے چلو تو بول میں تو میں ایک کوئی کال کرا ایک بندے مولا لیتے سوال کی کہ مدینے دے مولا مدینے دے جڑا سلامت ہے نا باپ دیکھ کے اور جب دے کو صدا مدینے دے وچ مولا علی ایک بندے سوال کیتا مولا مدینے دے وچ جڑا فلان بندہ ہے باپ دیکھ کے جب دے کو صدا دے مولا فرمائے بھئی کیڑی صدا دے وہاں جڑا کینے جلدا بندہ کربلا بندہ پیسہ نہ نہیں مہتا کربلا بندہ دیت کربلا بندہ پیسہ نہ نہیں مہتا کربلا بندہ دیت بس وہ کربلا بندہ پیسہ نہ نہیں مہتا کربلا بندہ دیت میں تیرے علاقے دے بھی تیری دھرتی دے بھی ایسے بندے دکھا سکتا جنہوں کی دولت حساب کوئی نہیں تے ایک دفعہ کربلا نہیں گئے میں تیری دھرتی 500 دا مزدور دکھا سکتا جڑا کئی بار دکھا ایک مومن کربلا کی افضل امام حسین پہ احتجاج تو ہر چپاتا زیادہ کرنے مولا غریباں اولاد لکھیے مزدوری کرنا جیڑی مزدوری گھیننا شام میں جنگا کچھ گھیننا مکا کی بچہ سمجھنا سویرے بات کہنا مزدوری کر کے شام میں کوئی چیز گھیننا سے بچہ سمجھنا اگر میرے کو اتنا ہو گیا میرے بچے پیچھا کھامنا تو میں پیچھا وطن کرنا میں جہاں سال زندگی کربلا گزارا بچے بھی نہ چھوڑ سکتا اولاد لکھی وطن میں نے کہوں کہ حسرت ہی ہے جو کربلا رہا مولا میں لیکن میں حسرت پوری تھی سندھی رات کے سلطہ دے مولا دی زیارت کوئی مولا فرمائے وطن کے والوں میں بچے چلائے گھر دے وچ رہے مزدوری کر اپنے بچے کو حق حلال دا رزق کھوا مولا فرمائے دے نماز پڑھ ہی کا گل کر میں کربلا رہا ہوں مجلس جماعت کو میں کربلا رہا ہوں 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 مولا فرمائے دے راس گھر ثواب کربلا رہا ہوں ذریعے امام حسین کے بچوں جڑے ذریعے تے قرآن کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے ہاتھ ایک چھوٹی ہوتی ہے ایک چھڑی ہوتی ہے آج میں جو کہا انہوں نے ہاتھ کھولے وہ کھولنے اور تمہارا قرآن حق یا اللہ یہ رسن جانا میں چھوٹی کرنا ختم ہوئی ایک کھول کرنا چھوٹا ایک مومن بھی کربلا شام بتائیں گے ذریعے امام حسین سے کھڑا جالی تو بات پاس یہ جالی سنامن کو پہلے کوئی اکبر دے بات نہیں رہا
سارے دوستوں کے سامنے مانے سارے دشمنوں کے سامنے مانے ہر میں وعدے میں 14 دے پڑھنے والا میں 14 نال محبت کرتا میں 14 نال پیار کرتا مولا فرمائے دے مومن کو سوچ نہیں سمجھا سا 14 تیرے نال کتنا پیار ماشاءاللہ بس 14 تیرے نال کتنا شام میں بھی جاؤ ہر بات ہر مار مار ہوتا ہے خدا ہم کوشش کی حق چھوڑے میرے کئی سوالوں میں بہت زیادہ ہے جنہوں بات نہیں چھوڑا جنہی انہیں بات چھڑی وہ چھڑی سوال بن گئی سوال میں حق چھوڑ گیا ہوتا پہلے ہی کھڑا وہ رو دیا کھڑا ایک دفعہ مت پر دماغ میں بڑی اچھا بولا رو دیا کھڑا اس خدا میں ہوں زوال بولا نا روند ہویا تھا امام حسین چھوڑ کے بیٹھ کچھ عرصہ پہلے تھی نا حالات کی نا تو رات کی حرم بند کرنے شام کو بھی حرم بند ہو گیا یہ کوئی کھا رہا یہ کھانا کھاتا یہ بستر کھاتا ان سوچیں جو اکبر دبابہ دیرے نہ اسے اتنا پیار کر دے یہ دن سمجھ مدہا زخمی حالت ہے اکبر دبابہ کے سامنے آگے پر توجہ میرے پاس کر سکتا دور تک میری سینڈ نور ہو رہے ہیں آج کم سے زخمی حالت ہے اکبر دبابہ کے سامنے آگے ایک جھڑک دے کے آدھے میں کو ہر کوئی مارے ہاں میں کو دور
اگر کوئی زوار تمہارے لگتی حسین ہوئے جے حسین دے سامنے کو حسین دی ماں تمہارے حسین کے سامنے تو حسین کی بات پیو دے بعد پیو دے دربار چاک کھڑی بس سنو پیو دے بعد پیو دے دربار چاک کھڑی تیرے جڑ دی ہائیں دی قسمیں کہ ہے بلند کرو نا پیو دے بعد جڑا کرسی دے بیٹھا 3.5 گھنٹے بعد کچھ دے تو پی میں ہے جناب سلیمان دے ہاتھ رکھی جناب سلیمان پہلی کرسی کرتے محمد دی دین چپ کر کے پہلی کرسی علی دوجی کرسی علی دوجی محمد دی دین چپ کر کے دوجی کرسی علی تیجی کرسی علی دوجی محمد دی دین چپ کر کے میں کو قبر حسین کی قسمیں ماتمی دے ہاتھ کی قسمیں دازی دے کٹے بازمی دی قسمیں تیجی کرسی علی پڑھن دی تکلیف نہیں کی کہ پاڑ کے زمین میں بھوپا کے آدمان پیو دی قبر کو مانا باجی انہیں ٹکڑے کردے آنے تھلے زمین آنے پاسے آنے میں ٹکڑے جی میں کچھ اتنے بار آتا ہوں میں اتنے بار کرتا من پیوں دی قبر تمام ٹکڑے زمین پہ آنے میں ان انبیاء ہمارے اس کانے پہ یہ حسن پورا دربار حسن لگ گئے کیڑا تانا ہمارے نے آزاد کہا محمد دی دین تو مسئلے تو بھول گئے میرے سامنے بزرگ بیٹھے جوانی بیٹھے وہ لوگ بیٹھے جڑے پرے مکمل جانتے وہ علاقے دے سردار ہوتے اگر علاقے دے سردار کو کوئی مسلوط روٹ کے وجہ نا کہ تو سردار ہے غلام نے میں کو حق میں جو میں کو حق واپس کرا دے وہ نام لیسی ہوئے تھے کہ پریسی اکسی حیات کرو یہ اور دے حق واپس کرو وابسن سردار ہے وہ ایک تمہیں اگر سچی ہے یہ کو آپ قرآن دی قسم چاہوے وہ مطمئن کی کیا سکتے چہتی ہیں علم دی قسم چاہو ہم سے میں چہتی ہیں اگر وہ سچی عورت ہو اوے آکر میں کو حق تھانے نے پتران دی قسم چاہو وہ ہی کی کو حق مات گیا اس میں دی اولاد دیکھی گئے میں نے کہا پتران دی قسم لگی نو حق دیو میں پتران دی قسم نہ چاہتی اوے شیعت ہے نہ کرے جناب یہ نہ مسئلے تو بھول گئی سجاد حسن سے ساتھ تیرے کیسا ابا حسین کے ساتھ کرا کے دی کھڑی ہے میں کو روحان پتران دی قسم ہے میں بھولا ڈالی جنہوں دی ماں جنہوں دی ایک پتر چکر کرن گئے حسن لوگے حسین لوگے بی بی حسین قرآن دی چہوالے کرم کرنے انہیں حسین بادشاہ چوہان اللہ کے عدی چکر میں نے کہ حوصلہ کروں حسین کا رومن امری میں ماں تھی کیا دینا چکر تو رونا تو اتنے سامنے کھڑ تے رومن نہیں تو آج ماں دی قربت دے حسین کو سامنے کھڑا ہے
محمد کی دین چادر زمین پہ بچھائی چادر زمین پہ دے دی حسین تو رہی پہلا ٹکڑا چیس رکھے چادر اتنے دے دی حسین تو رہی دوسرا ٹکڑا چیس رکھے چادر اتنے دے دی حسین تو رہی حسین قدمت یاد رکھ کیا دے من ٹکڑے زمین تو چھوڑ دے اور رکھ دے چادر جو میں نو کیوں لے دے ہو پوتر دمون چم کیا دے دور کر دے گھن ٹکڑے ہی چڑی دے نہیں میں پیوں دی سنا دے ٹکڑے چڑھے مدد تے کو حسن دے یتیم دے ٹکڑے پچھے دے جہانی ہو گئی بیڑا مسیح جینو کر بابا جینو کر صحیح نو کر صحیح ٹکڑے پچھے کار کے یاد بچی کو سنے میں بڑے دیئے ہوا نہیں اما آپ نے نہیں دیتا بی بی آدھی حق نہیں ملتا ان راکنا محمد جی مسئلے بھول بی بی آدھی رو دیتا شبیر کو ہندہ دیکھنے اندر کہہ رکھیں گے رو یا محمد جی کچھ دی بات مدینے میں کچھ لوگ کر سکتے ہیں علی بادشاہ سے میں دروازے تھے یا علی محمد جی کو آپ آج نے بات مدینے شہر پیو کرو علی بادشاہ کرنے نمونہ تو اچھا قرآن نکلے گی آج رسوں دے رومان دی آواز کرنے دی سونے جگہ محمد دی پیو کرو دی مدینے دی زمین ہلکی اس سمجھ میں دے محمد دی پیو کرو علی بادشاہ کرو لگے کہنے دا دل لوگ کے تمام کریں ایک بندہ سامنے آپ کے اچھے آواز نل کھڑا دے دیکھ چپ کرا مردی جانا ہوئے تو ساتھ وہاں دی سمرباس مولا زندگی کے لیے اب سلامت ہونی کہ قبر حسین میں میرا حق تھے میری ذات کے دے 4-17 ایسی ہیں اگر میں کوئی 4-17 تنہی یاد آوے کتنا وقت میرا کریا ہوتا پہلی سطر دے میں کھڑی مانگیا اللہ کرے میں پہلی سطر ہی جاگینا علی بادشاہ پہلے اللہ بندے رکھے کیا رچہ محمد جی کو صلی اللہ بیٹھئے ایک بات پاسے تھے یہ حق نہ جائے بیٹھئے دے اتنا منہ کر کے آدھے بیٹھئے میں وہ وقت نہ بھول سکتے کیا آدھے بیٹھئے وہ وقت میں نہ بھول سکتے علی بادشاہ میں دے محمد جی کیڑا وقت نہ بھول سکتے آدھے علی کو سے جنت میں دے علی فتح میں بیٹھا واپس ہوتے رکھو علی فتح میں بلتا ہوں تاکہ میں کوئی جنت حال نہیں دے رکھو علی فتح میں دیکھتا ہوں آدھی تو آدھی کامیابی دے میں وہ خوش دے گئے علی بادشاہ میں دے اچھا دے ہون روندی کیوں ہوئی آدھی یعنی روندی کہاں جتنا لوگاں کہیں میدان ہے نہ کہ کافر کو مارے نہ کہ مشرک کو مارے نہ میں کو مارے محمد دی چھڑا صحابہ کیا دی یاری میرے پیو دی امنے کو آگا میں اے جو ستا میں انہوں نے تھوڑے اپنی مہمان اگر میڈی میں جب پہنچے مدینہ شہر کے لوگ پریشان رسک دیکھ ہیں پریشان نہیں انہوں کو آپ کو دیت پتر اس آرام کرو میں دیت پتر اپنا لا کے کہنے لگا سارے کچھی دے حضور رہا دین جی میں پہلی سطر اوپر دیں ہمیں پڑھتا رہا ہمارے درجات کو نہ کرنے اوپر دے رہا دیں علی بادشاہ مدینہ شہر کے بیٹھ ایک مکان بنوایا امام بارگاہ دی خدا بیت العلم دیتا محمد دی ستانہ دی بیٹھ کے ہوں اتنی ستانہ دی بات علی بادشاہ تمام کو بگا بچائے محمد دی تیرے پیو جو نے بڑا ستایا مکان گوا چھوڑنے نے دیتا پیو رومر میں دیا اور سے دی پیو کی قبر دی پیو کی قبر بگا لا کے علی بابا اور دی تھا نہ گھر
رومانٹن نبی روزہ اللہ بدی خطوے نہ دیا میں واپس پڑے فضا میرے حسنین کے چوکی ہمیں تو رہو میں نے کیوں تو تیاری ہو جناب فضا نوندی کا دیئے محمد دی بیٹھ کے دے سارے چھوڑے پہلی بار شکر محمد دی کہتے آج میرے ستار آج میری تیاری ہو میں پوری میں نہیں ہوں میری چند بسی سجاد دی سنی بھی ہوئے دی شیعہ بھی ہوئے دی ہوئے دعا مکی کو مشاءاللہ کہہ دی اگر گھر دی دکھی ہوئے تو پورا گھر منتظر اگر دی دکھی ہوئے تو پترم چلے سی دین دوسرے سی پترم تے دین موسم کے آکسی میرے سامنے لوگ اپنی کبھی پاک کے میں نام بچلی لیکن میرے ماں بیٹھنے کے بعد وہ بڑے قرآن جگہ کہ میرے رشتہ دار انہوں نے میری موت اطلاع ضرور دی بیٹھے انہوں نے غریب سمجھ کھلا چھوڑائے ہوئے شیعت ہے کہ کرے محمد دیا دی عالی میری پہلی وسیعت ہے میری موت اطلاع ہے بیبیا دی میرا قول ہے میں رکھایا میں بھلا ہوئے میرا جنازہ راتی چوائے میری قبر پر نشان ایک نبڑا میں مسلمان کرتے نہیں جتنی بھارنا ہوئے میری آلی اکشرہ میری بات شادی کرے عمر بدی انہیں دکان نے بولا تھا حسین ایک چار پتر انہیں بڑے پتر کا نام ہے جڑی میں نے انہیں بڑے پتر کا نام کا علی خان سفر میں نے محمد دی گھیر تیرے بعد کے علی شادی کرے یہ پوری ستر ہے دیہات ملک پورے پنڈال لے اگر میں ستر سمجھا کے پڑھ گئی تیری میری عبادت تیری مکمل ہونا چاہیے اگر کوئی سنی بیا بیٹھے ایک قبر حسین کے میرا ہاتھ میرا سنی بیا اگر میں جھوٹ بھی اب لینا ہوں میں کو علمان اللہ سارا نکل کرے گارمان کے سوچیں جو محمد دی دکھی کی علی بادشاہ پر میں نے محمد دی دین پہلے بات کے لیے شادی کرے ایک ہاتھ پاوری پاسے کے آسنا لیکن جڑا ہاتھ ٹھیک آسنا ان ٹھیک ہاتھ کا نہیں طریقے نال پاسے نال ہاتھ چھڑانا شروع کہ تم میں ہاتھ کر چکے دینے سے یہ ہاتھ ملا کے دے یعنی تیری منت کر دیا ایک شادی ضرور کرے جڑی میں کو کہا کی ہے یعنی تیری منت کر دیا جتنی شادیاں کر سکتے ہو نا اتنی شادیاں کرے میں چاہنیاں میری دھیاں دے بھیرا ڈھیر ہوں بیبیا دے میرا بھیرا کوئی نہیں میں کو گھر آ کے مارے نے بیبیا دے میرا بھیرا کوئی نہیں میں کو دھیاں دے سامنے مارے نے
دکھاؤ سکھالا جتھا پردے دی ضرورت ہوئی فضا پردہ بڑھ سی جتھا محال دی ضرورت ہو سی فضا محال فضا بیٹھ میری اولاد کی بات بڑی بھی دے پسرے کر میں دیگن کو میرا سترہ نہیں میں نہ بچاؤں گا مطلع میں سے کہنے سکتا ہوں درجات بلانوں میں میرے چاچے غلام پاس نہ رہے کہ انہوں نے یہ سترہ دیگن کو یہ میں رومال ہے کہ یہ دیکھا بولتا ہم ایڈا کیوں تھی بیٹی علی کے شریف ہم بات کرنے میں بھی سوچنا رومان ہم میں دو چھوٹے چھوٹے یہ بھی کام ہوتے ہیں ہم میرا حسن جوان میرا حسین جوان ایک ہے واسطے میں نے یاد رکھے میں نے دور میں کرتے بعد کیوں کرے شادی کرنے کنل بنی کا لوگ بتائیے ماں واسطے سڑے میں کچھ ہم آسان انہوں نے پانچ والا کا حسین ایک جات ہوتا انہوں نے بڑے قدر کا نام چنی ہے انہوں نے بڑے قدر کا نام عباس اتنے کام چاہتا غلام باس را رہا پڑھتا ہے یہ میری تیجی سطح کی ہوتی اتنے تک چاہتا غلام باس را رہا پڑھتا ہے تیری ہے واسطے ایک سطح آپنا چاہنا بی بی عدی جنہ غازی دنیا کیا ہوئی نا بڑے حکم دے سیتے چولے کو ہمیں چاہ تے بکھڑی بن کے مو چون کیا کہ غازی ماں کو یاد یا بھی میں تیرا چولا ہی خطرہ سے اتنے تک میری تصویر کے بعد ہمیں آئے سمجھے محمد کی اس دنیا کے لئے جنہاں تصویر کے بعد لوگ نے سمجھے محمد کی یاد رکھیں جتنے تک حسین کھانا نہ کھا رہے میرے ایک روم ہے جو اشتداد جانے کی قبر نے ہمارے لئے حسین بار ساتھ منگاؤ نہ دعا حسن بار ساتھ دوسرا دعا منگاؤ جو چھوڑ دیتے ہو آدھا خالی نہیں ہوتا آج محنت اللہ دین نہیں تیرے کے لیے نام تیرا اسمان دلیا ہو گیا پہلے بیٹھ کرو اتنی ہے کریں تیری ہے یہ باس کرے تو ہاں میرا آپ چاہیں بڑی حسین راوڑی دعا میں گئے اس کو رو گیا در کھڑے نانا
ایک میں چوتھی ستار اوکھی ستار نانا اما بیمار نانا میں تیرے چھوٹا پتر دور نانا ساری مات کو مارے نترائے میں منظر زیادہ طور محرم اتکرے درم آج دار جتنے میرا دل ہے تو رکشا لکھا ہوں ساتھ سیدہ جتنے میرے بلندی سے میں نے اترے کرے پہلے جڑانے دی کے بردار حسین کھڑے جڑانا نے نہیں بولا باندھا باندھا حسین نانے دی کے بردار بیٹھا ہے سجاد نانے دی کے بردار کیا دے ٹھیک ہے نانا جتا وطن ہوئے اومان کرے دے نانا وطن دمان کی دھائی میں وطن چھوڑے کاتے سجاد سراؤنے ہے میری دھی بندہ کرنی ہے نانا تو سنے دو راسے میں جواب کرے سا وہ نبی کے بھائی کے بال بنو تاری ماں اللہ واسطے دساؤ آج اتنے